ہم خود نہیں دے سکتے، لیکن ہم وہ تو فضیلت دے سکتے ہیں نا کہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا پر فضیلت مت دو، یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کی بڑی عزت کی کروائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے نا وہ ہجرت کر لی۔ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کا یوں دفاع فرمایا کہ مجھے ان پر فضیلت مت دینا، یہ بڑے اعلیٰ قسم کے نبی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی رتی پر بھی شک ہے ہی نہیں۔ سارے نبی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ دنیا عیسائیت نے جو نبیوں کا جو حلیہ بگاڑا ہے، جو نبیوں کا جو حال کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آج بھی موجودہ آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو موجودہ بائبل کے اندر نبیوں پر بڑے ہی اتہامات لگائے گئے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی ان امراض کا شکار ہے کہ جن مرضوں کا شکار یہودیت اور عیسائیت ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک کتاب کا قصص الانبیاء، یہ وہ ایڈیشن نہیں کہ جس کو دارالسلام نے اشاعت کیا ہے، یہ اس ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج سے 35 40 سال 50 سال پہلے چھپا تھا۔ میرے مکتبے کے اندر دونوں ایڈیشن موجود ہیں، پرانا بھی اور نیا بھی۔ تو پرانے ایڈیشن کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو انبیاء پر بہتان ہے۔ ہاں، کون سا بہتان ہے؟ چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ آپ نے نام داؤد علیہ السلام کا نام سنا، یہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام بہت بڑے سپاہ سالار تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کا ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ ایک راستے سے گئے تو ان کو جو ہے نا کسی ایک عورت پر دل آ گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بات لے رہی تھی عورت اس پوزیشن میں، دل آ گیا، پوچھا کس کی بیوی ہے؟ تو کہا کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے، اس کا نام اوریا ہے اور اس کا خاوند کا نام بادشاہ ہے۔ تاکہ بلاؤ بادشاہ کو کہ تم جہاد کی تیاری کر لو، میں تمہیں جہاد پر بھیجتا ہوں۔ اس کے خاوند کو سڑک پر بھیج دیا اور وہ خاوند لڑتے لڑتے وہیں پر وفات پا گئے، اور داؤد علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ بائبل کے اندر بھی ہے یہ بات، بائبل کے اندر بھی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہی بائبل کا واقعہ صاحب قصص الانبیاء نے بائبل سے اٹھایا ہے اور مسلمان کی کتابوں کے اندر قصص الانبیاء کے اندر داخل کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فالتو کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، بہار شریعت ہو گیا، فتاوی عالمگیری ہو گیا، رد مختار ہو گیا، در مختار ہو گیا، اور اس قسم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقہ، فضائل سنت، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان کتابوں نے تو اسلام کی بنیادوں کو ٹھانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صحیح دین تو آپ کو یہاں ملے گا ہی۔ اب دیکھیں نا کتنے عرصے سے ہمارے بزرگ جو ہے قصص الانبیاء پڑھتے آ رہے ہیں۔ ابھی قصص الانبیاء کے اندر یہ واقعہ ہے جو آپ کی قلب کا ٹیکا ہے آپ کے سر پر۔ تو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بھیج دیا، نبی کسی غیر عورت پر عاشق ہوگا، کیسے پاسبل ہے یہ یار؟ نبی تو چنتا ہے اللہ ان لوگوں کو کہ جو ان خرابیوں اور خرافات سے پاک ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آدمی تو مر گیا، تو ان کی بیوی کو پھر بلایا گیا اور داؤد علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ جبریل امین نے کہا کہ اے داؤد، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کیا کہا؟ اے داؤد، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ تو بولے میں نے کیا غلطی کی؟ کہا کہ تم نے جو اس کی خاوند کو ادھر بھیج دیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی نا، اللہ ناراض ہے۔ اب جاؤ اس کی قبر پر اور معافی مانگو اس سے، رو۔ اب وہ جاتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا روتے ہیں کہ واقعہ گھڑنے والے نے گھڑا ہے کہ وہاں پر ان کی آنسوؤں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا پسند آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، اوریا کو جو ہے اس کو اٹھاؤ، بادشاہ کو، اور ہم اٹھاتے ہیں اس کو، اس سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی۔ بولا کیا ہوا؟ اللہ کے نہیں بولا مجھے معاف کر دو۔ بولا اچھا آپ کو معاف کر دیا؟
بس پھر چلے گئے وہ قبر میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنا جرم تو بتایا نہیں ہے تم نے, جرم تو بتاؤ کیا ہے. پھر دوبارہ اٹھایا گیا, وہ کہا کہ جی میرا جرم یہ تھا کہ میں نے تمہیں بھیج دیا تو تمہاری بیوی سے شادی کر لی, میرا دل آ گیا تھا تمہاری بیوی پر. کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ کام کیا ہے, آپ کو تو میں معافی نہیں کروں گا. پھر وہ دوبارہ اس کی موت ہو گئی, دوبارہ دشلا دی اللہ نے. اب وہ روتے رہے, چشمہ جاری ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا پسند آ گیا. پھر اللہ نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو, ہمیں تمہارا رونا پسند آ گیا ہے, ہم ایک کام کریں گے کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تمہارے رونے کی وجہ سے, اب اس کے خامد کو بچہ کو ہم جو ہے اوریا کی شکل میں ایک اونٹ دے دیں گے, حساب کتاب پورا کر دیں گے ہم سے. آپ اندازہ کر لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر, کس قسم کے عقائد ہماری کتابوں میں گھسڑے ہیں. کیا یہ سنانے والے واقعات ہے؟ بائبل تو ہے ہی کتاب, اس کو تو چھوڑ ہی دیا, وہ تو کسی پائے کی کتاب نہیں ہے, الا یہ کہ جو بات اس کے اندر صحیح موجود ہے کتاب و سنت کے مطابق. ورنہ تو بائبل کے اندر جو امینڈمنٹ ہے تو اس کا تو نقشہ ہی کچھ اور ہے. اور ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے, اللہ پاک معاف, آپ کو پتا ہے ولد الزنا قرار دیا ہے بائبل نے سلیمان علیہ السلام کو, ان للہ و انا الیہ راجعون, اور بائبل کے اندر ہی لکھی ہوئی یہ بات یہ. اچھا یہ بائبل کہتی ہے کتاب پیدائش میں کہ جتنے بھی عورتوں کو جو درد ذہ ہے نا, جو درد ذہ جو ہوتا ہے پریگننسی کے وقت جب تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ درد ذہ دراصل حوا کی وجہ سے اللہ نے حوا کو اور اس کی بیٹیوں کو سزا دی ہے قیامت تک کی, جبکہ شریعت کہتی ہے کہ درد ذہ کوئی سزا نہیں ہے, درد ذہ تو عورت کے لیے رحمت بنائی گئی ہے. یہ الزام بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, کیا بولوں میں آپ کو, مطلب اور بھی کچھ باتیں ہیں, چلیں پھر کبھی بولیں گے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لانا سب پر یکساں ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کی, ہمارے یہاں روافض نے جس طرح سے چتھڑے اڑائے ہیں صحابہ اکرام کی عزتوں کے, عیسائیت نے انبیاء کی عزتوں کے چتھڑے اڑائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس میں نبیوں کا آپ دیکھیں کس طرح سے نبیوں کا ذکر ہے, کیسے اللہ پاک تعریفیں کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. نبیوں کو جو اللہ نے فضیلت دی وہ فضیلت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضیلت دینے سے منع کیا ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی فضیلتیں مت کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, ہے نا, سارے نبی کو در کے سوالی بن, سارے نبی نے اللہ کو چھوڑ دیا اور نبی نے سب در کے سوالی بن گئے. تو اس قسم کے غلو اور اس قسم کی باتوں سے اللہ کے سامنے روکا ہے. باقی جو فضیلتیں اللہ نے ہر نبی کو, اور نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلتیں ملی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ابن آدم کا, آدم علیہ السلام کی اولادوں کا سب کا سردار ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا لا فخر, مجھے اس پر فخر نہیں ہے. فخر اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا. تو فرمایا لا نفرق بین احد منہم, ہم میں سے ہم کسی ایک رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے, سب کو مانتے ہیں. رسول اللہ وسلم کے دور میں امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ایک یہودی جو ہے نا ایک سامان بیچ رہا تھا, اور سامان بیچتے بیچتے اس نے یہ کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لوگوں پر فوقیت دی ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک صحابی کھڑے تھے اور ابن بشکوال نے اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. برداشت نہیں ہو سکا, رکھ کے تھپڑ مار دی منہ پر. کہا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی پر فوقیت دی. اب وہ یہودی سامان چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں حاضر ہوا, کہنے لگا اللہ کے اسم میں انصاف چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ ماری ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہا تھا کہ تمام اس ذات کی قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہاں کے لوگوں پر فوقیت دی ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر فوقیت دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہل کتاب کو, اس کو یہودی کو کچھ نہیں کہا. آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کی. آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا جب سب بیہوش کیے جائیں گے اور اللہ پاک سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے, میں دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس چیز کا بدلہ دیا گیا ہے, یہ کوہ طور کا بدلہ تھا, یہ کس چیز کا تھا. آپ نے منع کر دیا کہ کسی نبی کو کسی نبی پر اپنی طرف سے فضیلت مت دو.
آپ نے دفاع کیا ابو موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بتاتے ہیں وہ فضیلت ہم نے بیان کرنی چاہیے۔ رحمت للعالمین، پوری دنیا میں کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل بنایا گیا، یہ کسی نبی کو فضیلت نہیں ملی۔ یہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں بات کریں گے تو بڑا وقت چاہیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پھر ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، علامہ ابن قیم الجوزیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی دور کے اندر یہ ایک مؤذن ہوتا تھا جو مسجد کے اندر اذان دیتا تھا، تو اذان دینے کے لیے جب وہ اوپر چڑھتا نا ممبر، وہ مینارے پر، تو بالکل مینارے کے ساتھ عیسائیوں کا گھر تھا، تو عیسائیوں کے گھر کے اندر اس کی اکثر نگاہ پڑ جاتی تھی، تو وہاں پر عیسائی آدمی کی ایک بیٹی تھی۔ ابن القیم فرماتے کہ حسین اور جمیل تھی، اس کا دل آ گیا مؤذن کا، اور مؤذن نے اس لڑکی سے رابطہ کر کے اس کو کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مؤذن کی لڑکی نے کہا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو عیسائیت قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ عیسائیت قبول کر لیا، اس نے مرتد ہو گیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کے اندر بھی یہ شامل ہوا تھا، تو اتفاق یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی طرف سے جو لڑنے کے لیے عیسائیوں کے خلاف گئے تو اس کے سامنے یہ آ گیا مؤذن، تو وہ اس کی کلاس فیلو نکلے حفظ کے دوران، جو وہ آپس میں بیٹھ کر حفظ کرتے تھے جس کلاس کے اندر۔ تو ان حافظوں نے کہا جو مسلمان مجاہدین تھے کہ تمہیں کچھ قرآن ابھی یاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ صرف قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بولے ایک ہی آیت یاد ہے کہ قیامت کے دن کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دیکھیں اب اللہ کی شان دیکھیں، سارا قرآن بھول گیا، ایک ہی آیت رکھی یاد اللہ نے اس کے ذہن میں، جو اسی کے خلاف حجت ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو ایسے بھی صحیح واقعات ہوئے ہیں۔ خیر، تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت ترین خسارے پانے والوں میں ہوگا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس نے وہ مرتد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اگر پھر دوبارہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، کاتب وحی تھا، عبداللہ بن ابن ابی سرحہ۔ تو وہ کاتب وحی بندہ تھا، وہ جو ہے کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث، وہ قرآن کی آیات وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ تو شیطان نے کیا اس کے اوپر ڈنک مارا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، بخاری شریف میں۔ اب جب اسلام چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام کا پھر انتقال بھی ہو گیا۔ اصل میں اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ لے لی تھی کچھ، تو پھر اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا اس کو، معاف کر، اس کو یعنی قتل نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس کو اللہ نے پھر ہدایت دے دی۔ اس کو سمجھ میں آیا کہ یار میں غلط تھا، اس نے توبہ کیا اللہ سے، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر، یہ بعض کہتے ہیں الاصابہ، دونوں ٹھیک ہے، الاصابہ یا الاصابہ، اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری عمل اس کو بنا لینا کہ جو آپ کو پسند ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، تو جب تشہد میں بیٹھا تو ایک سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی دوسرا سلام پھیرا نہیں تھا تو اللہ نے عبداللہ بن ابن ابی سرحہ کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت نازل فرما دے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے تب تک جب تک کہ اس کی سانس اس کے حلق کے اندر نہ آ جائے۔ سانس حلق میں نہیں آئی تھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور پھر بہت نیک عمل کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو پھر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے۔
کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جو انکار کر دیتی ہے اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان رسول حق، جبکہ انہوں نے شہادت بھی دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل آئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جو ہے وہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ انصار میں سے ایک آدمی نے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور مشرکین سے جا ملا، پشیمان ہوا، اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ زجر کیا کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے نا، اس کے بعد وہ بات کی آیت اتری، وہ آیت وہ کون سی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کا جو کفر کی حالت میں مرتد حالت کی مر جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا جائے گا، وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اور وَأَصْلَحُوا، اصلاح کر لی، تو پھر کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر جب اس کنڈیشن کے اندر کوئی آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابن ابی سرح، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اور پھر اس کے بعد جو کفر کرتا ہے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر بڑھ جاتا ہے، پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو پھر مرتد ہو گیا، پھر مرتد ہو گیا، اب یہ مرتد دوبارہ ہوگا، لن تقبل توبتہ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اس کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور فرمایا کہ دراصل یہی تو لوگ گمراہ ہیں، گمراہ تو یہی ہیں، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مرے اس حالت کے اندر کہ وہ کفر کی حالت میں تھے، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ان سے زمین بھر کا سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے اس کو فدیے میں بھی دے دیں گے تب بھی زمین بھر کا سونا ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ زمین بھر کا سونا دے دے نا مرنے کے بعد جہنم سے بچنے کے لیے کہ یا اللہ یہ میرا سارا اتنا مال ہے، میں اپنی جان کی عوض فدیے میں دیتا ہوں، تو ہرگز ان سے جو ہے ان مال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پھر ان سے کہے گا کہ میں نے تو اس سے بہت ہلکی چیز کا تم سے سوال اور مطالبہ کیا تھا، تم تو زمین بھر کے سونا مجھے دینے کے لیے تیار ہو، میں نے تو بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا تم سے دنیا میں، وہ یہ تھا کہ دیکھو میری ذات کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اللہ کی ذات کا شرک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کا علم حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب الوجوب ہے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنی اللہ سے محبت رکھتا ہے نا اتنا ہی اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید کے علم کے حاصل کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اور پھر جب جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے ناراضگی کا اور اس کی جو ہے وہ خوشی کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی خوشی کا خیال ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا سعد قال لبیک وسعدیک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدری من حق اللہ علی العباد وقال اللہ ورسولہ اعلم، آپ نے فرمایا سعد، کہا کہ لبیک اللہ کے وسلم وسعدیک، آپ نے فرمایا اتدری، تو جانتا ہے، ما حق، کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا علی العباد، اس کے بندوں پر، قال اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے بندوں پر. اور فرمایا کہ تجھے معلوم ہے بندوں کا اللہ کا کیا ہے؟ اللہ و رسول اعلم. آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دے. کیا کر دے؟ بندوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ابشروا وبشروا من وراءکم انہ من شہد ان لا الہ الا اللہ صدقا بها دخل الجنہ. خوشخبری سنو اور لوگوں کو بھی سنا دو، جس نے کلمہ توحید کی صدق دل سے گواہی دے دی وہ جنت میں چلا گیا. یہ قل هو اللہ احد پر تعدل ثلث القرآن کیوں ہے؟ کہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی 3/3 قرآن مجید کا جو ہے اگر ایک قل هو اللہ پڑھی تو 3/3 پڑھنے کا ثواب ہے. اور امام حاکم کی مستدرک کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جس نے قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیا بن اللہ بیتا فی الجنہ، اس 10 دفعہ پڑھنے پر اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، گھر جنت میں بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں نے تو بڑے چھوٹی چیز کا سوال کیا تھا تم سے، اور وہ یہ ہے کہ میرا شرک مت کرنا، لیکن تم نے یہ بات نہیں مانی. آج تم دنیا بھر کا سونا دیتے رہو فدیے میں، آج کا قابل قبول نہیں ہوگا. وما لهم من ناصرین، اور اب تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اب یہ ذہن سے نکال لو کہ تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا کوئی بھی نہیں. پچھلی آیت کے اندر جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے صدقے کی قبولیت کا انکار کر دیا، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اب ایمان والوں کی صدقے کی بات آئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نہیں پہنچو گے نیکی تک، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر کرم دیکھیں ہمارے اوپر، یہ فرمایا مما تحبون، اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے. یہ نہیں کہا کہ ہرگز نیکی تک نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کر دو. ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کر لو تو خود بیٹھے رہو، نہیں، ایسے نہیں کہا. پسندیدہ چیزوں میں سے اپنے لیے بھی رکھو، اللہ کے لیے بھی دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل کو بھیجتے تھے، قاصد کو، کہ زکوٰۃ وصول کرو لوگوں سے ان کے جانوروں کی، تو اللہ کے نبی نے یہ تلقین کی تھی کہ اچھے اچھے جانور اٹھا کے مت لانا. ایسا نہیں کہ پتہ چلا تم جو ہے جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو چراتے ہیں یا جن کے جو ہے کمیلے وغیرہ جو ہوتے ہیں، پتہ چلا بڑھیا قسم کے جانور اٹھا کر لے آئے، جس کی اگر 100 بھینسوں کی زکوٰۃ نکلتی ہوئی، پتہ چلا جو تھن سے بھری ہوئی تھی، جو اصل مالک ان کی وہ تھی، وہی تم نے اٹھا کر لیا اور سارے پنجرے چھوڑ دیے ادھر. ایسے نہ کرنا، درمیانی مال لینا، اس کو بھی نقصان نہ ہو، اس کو بھی پریشانی نہ ہو، اس کا خیال رکھنا. تو دین اسلام کتنا زبردست دین ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کیسے اللہ پاک خیال کرتے ہیں اپنے بندوں کا. مقصد آپ عمدہ چیز مت لو، آپ زکوٰۃ لینے جا رہے ہو نا، عمدہ چیز مت لو، درمیانی چیز پر ہاتھ رکھو. پتہ چلا ساری اچھی اچھی چیزیں اٹھا کے لے آئے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ تو پتا ہے کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک باغ تھا بیروحا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بیریحا، یہ بیریحا نہیں ہے، بیروحا ہے. کیا ہے یہ؟ بیروحا. بیروحا باغ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر مشروبات پیتے تھے، وہاں کے جو کھجورے وغیرہ کھاتے تھے. تو جب یہ آیت اتری کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول، میرا تو سب سے زیادہ عزیز ترین مال یہی ہے، اور میں اس مال کو اللہ پاک کو دے دیتا ہوں. پورا ہی دے دیا، جبکہ قرآن نے یہ کہا کہ محبوب مالوں میں سے، لیکن یہ ایسے عامل تھے کہ محبوب مالوں میں سے نہیں، محبوب مال ہی پورا کو پورا دے دیا. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ میرے اس باغ کے اندر سے جو ہے وہ 15 جو ہے وہ درخت میں دے دیتا ہوں، یا اس باغ کے اندر آدھا باغ دے دیتا ہوں، آدھا میں اپنے پاس رکھ دیتا ہوں. نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، پورے کا پورا باغ ہی دے دیا. کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے پھر حکم دے دیا کہ اقربا کے اندر تقسیم کر دو اس کو. اور ایک واقعہ اس کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے
سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایسا ہی واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پیش آیا تھا کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اپنا سارا مال جو ان کو ملا تھا وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے تحت جو ہے میں سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اور اس کے جو پھل ہے وہ تم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اصل اپنے پاس رکھو اور پھل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے لیے کوئی حکم جاری کرتے تھے نا تو وہ حکم جو ہے وہ وحی کے ذریعے جاری ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے حالات کو جانتے تھے. اللہ پاک ان کے گھروں کو بھی خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابی کے لیے ان کے لیے فیصلہ فرمایا کرتے تھے. ان کی استطاعت اتنی نہیں ہوگی اللہ جانتے ہیں، ان کی استطاعت ہوگی اللہ جانتے ہیں. ان کو پورا کرنے کا دے دیا، ان کو کہا کہ پھلوں کو دو باقی بال کو اصلی اپنے پاس رکھو، اللہ جانتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کے لیے یکساں فیصلہ نہیں ہوتا. اگر قاضی ہر کسی کے لیے فیصلوں کے اندر کچھ ترمیم کرتا ہے تو آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں حدود کے اندر ترمیم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے کہ جو اٹل ہے اس کے اندر ترمیم ہرگز نہیں ہوگی. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل دراصل یہ اسرائیل جو ہے نا یہ دراصل ہیبرو زبان یا عبرانی زبان کا لفظ ہے. ہیبرو تو نہیں کہیں گے، عبرانی کہیں گے ہم. عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ اسرائیل. اسرائیل جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، عبداللہ کو کہتے ہیں، بنو کہتے ہیں بیٹے کو. یعنی اور یہ جب بنی اسرائیل آتا ہے تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے. یاد رکھیے گا بنو اسرائیل سے مراد کون سے ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور یہاں بنی اسرائیل سے مراد خود ابھی یہاں پر یعقوب علیہ السلام ہے کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے محرم اسرائیل. اب دیکھیں اسرائیل آ گیا، بنی ہٹ گیا، مگر جو حرام کر لی اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنے اوپر من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے پہلے. اصل میں ہوا تو اس دور کے اندر اصل میں یہ تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی کہ اگر آپ کوئی چیز حلال کرنا چاہیں وہی اترنے سے پہلے تو آپ اپنے لیے کوئی چیز حلال اور کوئی چیز حرام کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو رخصت دی تھی. اب اسی بات کو میں ملاتے ہوئے ایک مسئلے کی طرف تھوڑا توجہ دوں گا آپ لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم. یہ جو آیت جو ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سورۃ تحریم 66ویں سورت کی جو ہے وہ آیت نمبر 1، 2 اور 3، یہ 3 آیتیں. نبی علیہ السلام نے شہد کو حرام کر دیا تھا. تو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر دیا تھا، تو یہ حدیث کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ حدیث دیکھو، یہ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہی نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شہد کو حرام کر دیا؟ دراصل نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو اس وقت حرام کیا تھا کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن کی یہ آیت تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ وہ بھی اپنے اوپر کوئی چیز حلال اور حرام کر سکتے تھے کتاب کو نازل ہونے سے پہلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر یہ حکم لاگو کر دیا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دی اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا آپ کی شریعت کے اندر اب یعقوب علیہ السلام والا یہ حکم نہیں چلے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اگر کوئی کھانے میں کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو آپ کھاتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام نہیں کہہ دیتے. صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانڈا آیا تھا، سانڈا، ٹھیک ہے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو شوق سے کھا رہا تھا، مزے میں لے کے کھا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے کھا رہا ہوں. تو ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے ہم نے بھون کر لائے ہیں ہم. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نہیں کھاتا، یہ آپ سے سب کو پسند نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو حرام بھی نہیں کرتا. تم ایسا نہیں سمجھ لینا کہ میں نہیں کھا رہا تو یہ حرام ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، یہ حلال آپ کھا سکتے ہو. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا باریک سا نقطہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ انسان کی قوت باق کے لیے بڑا مؤثر ہے. کہ آپ کو پتہ ہے
اور شریعت کے اندر بعض چیزوں کے اندر ہمیں حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم اچھے الفاظوں سے اس مدعے کو سمجھا دیں، ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاحوں کی جنسی حالات میں آپ کو بڑی خواہشات تھیں. آپ نے پڑھا ہوگا. الحمدللہ میرے اللہ ہی کی توفیق، میرے اللہ ہی کی دیوی توفیق سے جب عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر الزام لگایا تو میرے اللہ نے مجھ پر یہ توفیق بخش دی کہ میں نے اس کے دفاع پر ایک کتاب لکھی ہے، تعدد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہات اور ان کا ازالہ. الحمدللہ وہ کتاب مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تو اس کے اندر بھی میں نے یہ ثابت کیا، اور یہاں میں آپ کو نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات لگنے والے تھے اور لوگ لگاتے تھے. سبحان اللہ. یہ جو سانڈا جو ہے نا اسی چیز کے لیے کھایا جاتا ہے کہ باہ کے اضافے کے لیے اور اس کی قوت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور کھایا ہی نہیں جس کے اندر لوگوں کو یہ شبہ ہو جائے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے کھا رہے ہیں. آپ نے اس احتمال کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. دیکھیے کتنے احتیاط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی پاکیزہ زندگی ہے. آپ نے اس چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تاکہ امت کا کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو اور نبی پاک کے دشمنوں کے دماغ میں رتی بھر بھی شبہ بھی پیدا نہ ہو. اگر کھا لیتے تو کیا کہتے ہیں، اسی لیے تو کھایا جاتا ہے یہ. آپ سمجھ رہے نا. لیکن دیکھیں سبحان اللہ سیرت طیبہ کتنی پاکیزہ ہے، کتنی پاکیزہ ہے، کتنی پاکیزہ ہے، شبہ تک نہیں ہے. اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی، لقد لبثت فیکم عمرہ من قبلہ افلا تعقلون. تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں وہی اتار رہا ہوں، وہی اتری ہے مجھ پر، میں جھوٹ بولوں گا. فرمایا تم میں 40 سال رہا ہوں میں، کبھی تم نے میری 40 سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں کوئی داغ دیکھا ہے، کبھی جھوٹ دیکھا ہے؟ جب میں نے نبوت سے پہلے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو نبوت کے بعد کیوں بولوں گا میں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی نبوت کی زندگی کو بھی حجت بنا کر امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو جب نبی پاک کی نبوت سے پہلے کی زندگی جو قرآن اور حدیث کی وحی سے خالی تھی، جب وہ حجت بن سکتی ہے تو نبوت کی بات کی حدیث کی زندگی حجت کیوں نہیں ہے؟ حاضی نکتۃ عظیمۃ جلیلۃ مہمۃ لطیفۃ. یہ بڑا عظیم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو تورات میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، اور جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جھٹلائے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بات تو اللہ نے سچ کر دی، سچ کہی اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب کیا کرو کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام کا ملت کیا تھا؟ آپ کی ملت یہ تھی وما كان من المشرکین، مشرک نہ تھے، موحد تھے، توحید تھے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ اللہ کی توحید سے محبت کرے گا اور پوری زندگی یہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، تو میرے اللہ سے گمان یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے بندے کو اللہ جہنم میں بھیج دے. رسول اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اے ابن آدم اتنے گناہ لے آؤ کہ زمین اور آسمان کی خلا بھر جائے، زمین سے لے کر آسمانوں تک تمہارے گناہ پہنچ جائے، اور اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اگر تم زمین اور آسمان کی خلا کے برابر نیکیاں لے آؤ، لمبے لمبے قیام ہیں، لمبے لمبے روزے ہیں، جہاد ہے، صدقات ہیں، حاجی بھی نہیں ہو الحاج ہو، لیکن اگر اس میں شرک ہوا، فرمایا سارے اعمال برباد کر دوں گا. وما كان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس، اور بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، للذی ببکہ تھا، وہ جو بکہ میں ہے. دراصل یہ مکے کا دوسرا نام بکہ ہے. یہ مکہ مبارک و مہدی للعالمین، جو بہت بابرکت ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت کا ایک مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے. یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا، دجال وہاں نہیں جائے گا، ہدایت کے مرکز میں وہاں انٹری نہیں ہے. حدیث کے مطابق مکے اور مدینے کی سرحدوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دے گا، وہ وہاں آئے گا اور فرشتے اس کو بھگا دیں گے. فرشتوں میں بڑی طاقت ہے، دجال بڑا طاقتور ہے، فرشتے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اللہ پاک نے جبریل امین کے پروں کے اندر 700 پر ہیں، وہ ایک پر میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک پر سے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے.
فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیں مکے کے اندر کتنی نشانیاں ہیں. صفا مروہ کی سعی دیکھیں، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی. صفا مروہ نشانی ہے، یہ من شعائر اللہ ہے. یہ حجر اسود یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے. سب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت میں کیا ہے؟ مال و زر، زاد راہ کے ساتھ سواری، اور یہ ساری چیزیں اس کی استطاعت کے اندر ہے. عورت کو لیے استطاعت کے اندر اس کے زاد راہ کے اندر محرم کا ہونا ضروری ہے. عورت بغیر محرم کے حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. ہمارے یہاں بعض یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو بھیج دو بغیر محرم کے. وہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں نا کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ جی اکیلی چلی جاتی ہے، تو ان کا حج نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ومن کفر، اور جو انکار کر دے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، پھر یقین اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے. کرتے رہو انکار، تم کیا پوری کائنات کر دو، اللہ تعالیٰ کو کون سا فرق پڑے گا ہے؟ اس کی شان میں کون سی کمی واقع ہو جائے گی؟ ساری دنیا ایمان لے آئے، ساری دنیا جو ہے ساری دنیا نیک بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کون سا اضافہ ہوگا؟ فرق نہیں پڑتا. یہ تمہارے لیے ہیں ساری چیزیں. واللہ، اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی علی العالمین. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کنگلے ہو، سب محتاج ہو، سب فقیر ہو، بھکاری ہو، ایک اللہ کے، اللہ ہی دینے والے اور تعریفوں والے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قل، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کا خوب گواہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کون سے عمل کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لاتا ہے ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور تم پھر کجیاں تلاش کرتے ہو، ٹیڑھ تلاش کرتے ہو. دین اسلام کے اندر کجیاں نکالتے ہیں یہ لوگ، ٹیڑھ نکالتے ہیں، ٹیڑھ، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. منکرین حدیث کا بھی یہی وتیرہ ہے، حدیثوں کے اندر سے ٹیڑھ نکال کر پبلک کو دکھاتے ہیں، عوام کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیثوں کے اندر کیا کیا ہے، اور لوگوں کو پھر گمراہ کرتے ہیں. تو منکرین حدیث کا یہ وتیرہ یہود و نصارہ سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی ٹیڑھ نکالتے ہیں شریعت سے، یہ بھی ٹیڑھ نکالتے ہیں. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ وہ تقدیر کے بارے میں کلام کر رہا تھا کہ یہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے، تقدیر کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور ایک حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ہوا کہ شکایت چلی گئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو بلا لو، ابھی سمجھا دیتے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بلا لو، ابھی سمجھا دیتے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا مارا، دو پھیر کے کھینچ کے ڈنڈے مار دیے سر پر. سر کھل گیا، کہتے آپ سمجھ میں آ گیا. امیر المومنین بالکل چھوڑ دیں، بالکل سمجھ میں آ گیا، بالکل تقدیر کا مسئلہ ازبر ہو گیا ہے. کسی کا دماغ صحیح ہوتا ہے دماغ جوڑنے کے بعد، کسی کا دماغ صحیح ہوتا ہے دماغ کھلنے کے بعد. تقدیر کا مسئلہ بھی بڑا گمبھیر ہے. تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے کہ جی یہ ایک جو ہے نا اللہ ہی نے تو لکھا ہے قسمت کے اندر، ہمارا کیا قصور ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک شرابی شراب پی رہا ہے، ایک زانی زنا کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، اللہ ہی نے تو لکھا ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈالتے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لکھا ہے جو آپ کریں گے، اللہ نے وہ لکھا ہے جو آپ کریں گے، آپ وہ نہیں کر رہے جو اللہ نے لکھا ہے. تھوڑا سا فرق ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں. عاصم میں عبدالواسع کا ہے، اچھا سو رہا ہوگا میرے خیال سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے کہ جو آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آپ دنیا میں کیا کرو گے، اللہ نے وہ لکھ دیا. خیر اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی آگے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ تم دین اسلام کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہو،
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اور تم خود اس بات کے گواہ ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم اتباع کرو ایک جماعت کی اہل کتاب میں سے یردوکم بعد ایمانکم کافرین تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے. اہل کتاب کے اندر اتنا زہر ہے تمہارے خلاف کہ وہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر من خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو, لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے خاص کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو کافروں سے دوستی مت کرو. مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرنا اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یہ ارتداد ہے. شیخ الاسلام نے بھی اور محمد بن عبد الوہاب نے بھی نواقض اسلام میں شامل کیا اس کو. انشاءاللہ اپنے وقت پر یہ بات آئے گی. الحمدللہ آج 100 آیتیں ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس 100 آیتیں الحمدللہ رہتی ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان 4 دنوں میں یہ 100 آیات بھی مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ. بقیہ جو ہے کچھ آیتیں ہم عصر کے بعد تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے. یہ دین اسلام کا فہم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر اس سے عمدہ اور اس سے اچھی مجلس کوئی نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ہزاروں رکعتیں پڑھتا ہے رات کو, اور ایک آدمی ایک آیت پڑھ لیتا ہے تو وہ 1000 رکعت والا بھی ایک آیت کے اوپر تدبر کرنے والا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کا فہم دے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.